پہلا سورہ ہے اور آج کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورے کا نشان 96 ہے۔ اس سورے کی ابتدائی 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ اسی سورے کی 5 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جن کے نشانات 6، 7، 8، 9 اور 10 ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی، سنو انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے اور جب وہ محسوس کرتا ہے کہ مستغنی ہو گیا تو وہ سرکشی کرتا ہے۔ ان الی ربک الرجع، حالانکہ ہر حال میں انسان کو تمہارے رب کی بارگاہ ہی میں واپس جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، تم نے دیکھا کہ یہ سرکشی کرنے والا روکتا ہے عبدن، ہمارے بندے کو، ہمارے اب کو۔ کب روکتا ہے؟ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ تو ان 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے انسان کی سرکشی اور انسان کے طغیان پر گفتگو فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے مزاج میں سرکشی ہے، اس کے مزاج میں طغیان ہے، اس کے مزاج میں بغاوت ہے۔ یہ سرکشی، یہ طغیان اور یہ بغاوت انسان کے مزاج میں کب پیدا ہوتی ہے؟ ان رآہ استغنا، جبکہ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ مستغنی ہو گیا، اب اسے کوئی احتیاج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد کیا کہ بھائی اگر اپنے آپ کو وہ مستغنی محسوس بھی کر رہا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ الٹیمیٹلی اور انجام کار کے طور پر اسے بہرحال پروردگار ہی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ ان 3 آیتوں کے فوراً بعد پروردگار نے اس سرکشی کی ایک مثال بیان کی، ارأیت الذی ینہا عبدن اذا صلی، بھائی دیکھو ہمارا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سرکش انسان اسے نماز پڑھنے سے اور عبادت کرنے سے روک رہا ہے، یعنی اس سرکشی کی فوری طور پر ایک مثال دی پروردگار عالم نے۔ اور یہ مثال اس وقت کی ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں اپنی نبوت کے ابتدائی دور میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور وہ سرداران قریش اور وہ مشرکین مکہ جو پیغمبر کی نماز کو، ان کے دین کو اور ان کی عبادتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ انہیں نماز سے روکنا چاہتے تھے۔ بنیادی بات جو ان 5 آیتوں میں بتلائی گئی، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر انسان کے مزاج میں استغنا آ جائے تو اس استغنا کے نتیجے میں انسان کے مزاج میں سرکشی اور طغیان آ جائیں گے۔ اچھا، تو اب یہ استغنا آتا کن بنیادوں پر ہے؟ انسان اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرے، اپنے آپ کو بغیر احتیاط کے محسوس کرے، وہ بات کیا ہے؟ تو دنیا کی 2 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو اگر انسان میں پائی جائیں تو انسان اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتا ہے۔ پہلی شے ہے اقتدار اور دوسری شے ہے دولت، یعنی مال۔ جہاں بھی اقتدار آ جائے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو مستغنی ہو گئے، اب ہمارے پاس کوئی احتیاج نہیں رہی۔ اور جہاں انسان کے پاس دولت آ جائے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم مستغنی ہو گئے اور ہمیں اب کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، اپنے پورے اختیار کے ساتھ آغاز میں اور انجام میں انتہائی مجبور ہے۔ یعنی انسان کے پاس توانائیاں ہیں، اختیارات ہیں، لیکن اس انسان کے آغاز میں اور اس انسان کے انجام پر اتنا جبر ہے کہ اس جبر کو اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ بلا رہا ہے نا اپنے پاس، تو اگر تم مجبور نہیں ہو تو اس کی بارگاہ میں جانے سے انکار کر دو، اور جب وہ دنیا میں بھیج رہا ہے تو اگر تم مجبور نہیں ہو تو دنیا میں آنے سے انکار کر دو۔ تو نہ انسان دنیا میں آنے سے انکار کر سکتا ہے، نہ انسان دنیا سے جانے پر انکار کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آغاز میں بھی مجبور ہے اور انسان اپنی زندگی کے انجام پر بھی مجبور ہے، اور درمیان میں جو اس کی توانائیوں کا
اور اس کے اقتدار کا پیریڈ چل رہا ہے اور عرصہ چل رہا ہے، وہ اس کی احتیاج کا عرصہ ہے جب وہ محتاج ہے. یعنی مال جو انسان کو واقع مستغنی بنا دیتا ہے بہت حد تک، وہی سبب استغنا اگر آپ غور کریں تو سبب احتیاج ہے. اقتدار جو انسان کو مستغنی بنا دیتا ہے وہی اقتدار اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو وہی سبب احتیاج بن جائے گا. اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ محتاج ہیں ایک ایسے شخص کے جو آپ کے مال کی حفاظت کرے، اور اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو آپ محتاج ہیں ایسے اشخاص کے جو آپ کی جان کی حفاظت کریں اور آپ کی زندگی کی حفاظت کریں. تو بتلانا یہی تھا کہ انسان کی پوری زندگی احتیاج میں گزر رہی ہے. انسان اپنی پوری زندگی میں ایک ایک لمحے میں اور ایک ایک سانس کی رمق میں محتاج ہے. لیکن یہ انسان کا مزاج ہے کہ جہاں اس میں استغنا پیدا ہوا وہاں اس نے سرکشی اختیار کی. بھائی استغنا کے معنی کیا ہے؟ یہ جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، دیکھیے دو لفظ ہیں عربی زبان میں، ایک ہے غنا اور ایک ہے استغنا. غنا کے معنی مالدار ہونا اور استغنا کے معنی اپنے آپ کو مالدار محسوس کرنا. تو پروردگار نے غنی ہونے پر اعتراض نہیں کیا، غنی ہونے کے اس احساس پہ اعتراض کیا جو احساس غنی ہونے کے بعد انسان میں ڈیولپ ہوتا ہے اور انسان میں پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب مال آیا اور انسان میں استغنا آیا، اور جہاں استغنا آیا سرکشی پیدا ہوئی. بھائی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مال کہتے کسے ہیں اور مال میں مالیت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ یعنی یہ تو بڑا کامن لفظ ہے نا مال. تو مال کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کیا ہے، اور مال میں جو مالیت پیدا ہوتی ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ تو مال ہے عربی زبان کا لفظ، اور اس لفظ کے معنی ہے المال ما یمیل الیہ النفس، جس کی طرف نفس کا میلان ہو اسے کہتے ہیں مال. جس کی طرف انسان کی خواہش، انسان کا رجحان، انسان کا میلان ہو جائے اس کا نام ہے مال. اور یہی وہ میلان اور رجحان ہے جو چیزوں میں قیمت کے اضافے کو معین کرتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اس کی مثال پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. بھائی سونا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں کہاں کام آتا ہے؟ یہ ہیرے جواہرات جو پہاڑوں سے کھود کھود کر نکالے جاتے ہیں وہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں کس مقام پہ کام آتے ہیں؟ اس کے مقابلے پر پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے یا نہیں؟ روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ روٹی بنیادی ضرورت ہے، پانی بنیادی ضرورت ہے، جبکہ سونا بنیادی ضرورت نہیں ہے، تعیشات میں شامل ہے، جواہرات تعیشات میں شامل ہے. لیکن یہ میلان ہے انسان کا، یہ انسان کی خواہش ہے، یہ اس کے نفس کا رجحان ہے کہ پانی کو سستا کر دیتا ہے، روٹی کو سستا کر دیتا ہے، اور سونے کو اور جواہرات کو مہنگا کر دیتا ہے. تو مالیت جو کسی شے میں پیدا ہوئی وہ فقط اور فقط انسان کے رجحان اور انسان کی طلب کی بنیاد پر، جیسا کہ معاشیات میں رسد اور طلب کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ کسی چیز کا طلب کریں گے اور کسی چیز کا مطالبہ کریں گے اتنی ہی وہ چیز معاشرے میں گراں ہو جائے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ خود ہمارے اندر اگر قیمت پیدا ہو کہ یہ قیمتی انسان ہے اور یہ بے قیمت انسان ہے تو وہ کس بنیاد کے اوپر؟ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں جو واحد اصول اور واحد کلیہ دیا ہے وہ کلیہ اور وہ اصول ہے اس کی ابدیت کا اصول، کہ اگر معیار ابدیت پر پورے اتر رہے ہو تو تم ہماری نگاہ میں قیمتی ہو، اور اگر معیار ابدیت پہ پورے نہیں اتر رہے ہو تو تم ہماری نگاہ میں قیمت نہیں رکھتے. اگر یہ بات واضح ہوئی تو مجھے ذرا سا اس منزل فکر سے آگے بڑھنے کی اجازت دے دیں. بھائی عجیب بات یہ کہ مال کی قیمت معین ہو انسان کے رجحان سے اور انسان کی قیمت معین ہو اللہ کی ابدیت سے. بھائی اسی کے دو نمونے قرآن مجید نے دیے. ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، بھائی دیکھیے گا کہ انسان کی قیمت کیسے معین ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. بھائی ایسے انسان بھی ہیں جو اپنے نفس کو، اپنے رجحانات کو، اپنے میلانات کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے. تو اب انسان میں قیمت اور انسان کی قیمت اس وقت معین ہوگی اور انسان میں گرا بہائی اس وقت پیدا ہوگی جب وہ مرضی لے نفس کو دے، یعنی پروردگار کی مرضی کی تلاش میں رہے. بھائی توجہ رکھیے گا، یہ ایک درجہ ہے انسانیت کا کہ انسان اپنے اندر قیمت پیدا کرنے کے لیے پروردگار کی مرضی کی تلاش میں رہے. اور اب اس سے بلند درجہ انسان کی قیمت کا
وہ ہے جو پروردگار نے سورہ والضحیٰ میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب دن کے گرم وقت کی قسم. حبیب جب رات اندھیری ہو جائے اور پوری طرح تاریک ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوا اور تمہارے رب نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور حبیب تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا. تمہاری آخرت تمہاری دنیا سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تو ایک منزل انسانیت کی وہ تھی جب بندہ اللہ کی مرضی کی تلاش میں جائے, اور دوسری منزل انسانیت کی وہ ہے کہ جب خدا خود بندے کی مرضی کی تلاش میں آئے, اور یہ ہے مقام محمدیت. اس مقام کا نام ہے مقام ختم نبوت اور مقام محمدیت. اب ہم پھر واپس جا رہے ہیں اس موضوع فکر کی طرف جہاں پروردگار نے طغیان اور ابدیت کا موازنہ کیا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. دیکھو یہ انسان بڑی سرکشی اختیار کر رہا ہے, یہ انسان بڑی سرکشی کی منزلوں میں ہے. اور یہ کب سرکشی کی منزلوں میں آیا؟ جب اس نے اپنے آپ کو دولت مند محسوس کیا, جب اس نے اپنے آپ کو صاحب مال محسوس کیا. تو عزیزان محترم میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذہنیت ہمیشہ طے کرتی ہے کہ شے اچھی ہے یا بری ہے. میں نے اسی فورم سے کسی منزل فکر پر یہ جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن کی نگاہ میں مال برا نہیں ہے, قرآن کی نگاہ میں دولت کا جمع کرنا برا نہیں ہے, قرآن کی نگاہ میں ذہنیت بری ہے. یہی مال اگر اچھی ذہنیت کے ساتھ ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کہلائے, اور یہی مال اگر بری ذہنیت کے ساتھ ہو تو قارون کہلائے. تو مال برا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جہاں مال آیا نفسیات انسانی نے پکارا اور قرآن مجید نے آواز دی کہ دیکھو اس کے پاس مال آ گیا اور اس میں سرکشی پیدا ہو گئی. تو مال ہمیشہ انسان کے اندر سرکشی پیدا کرتا ہے. یہ ہے نفسیات انسانی کا وہ بیان جو قرآن مجید نے پیش کیا. لیکن ہماری آج کی مہذب دنیا اور ہمارا آج کا مہذب معاشرہ یہ خیال کرتا ہے کہ بھائی فلاں شخص سے اللہ بہت خوش ہے. دیکھیں مجھے واپس جانا ہے ابدیت کی طرف, لیکن یہ جملے مکمل ہو جائیں. فلاں شخص سے اللہ بہت خوش ہے. میں کیسے خوش ہے؟ کتنا نواز دیا, کتنا اسے مالا مال کر دیا, کتنی اس کے پاس دولت آ گئی. یعنی لوگوں نے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا معیار مال کو سمجھ رکھا ہے. انسان کے مزاج میں دولت آئی اور استغنا پیدا ہوا, دولت آئی تکبر آیا, دولت آئی سرکشی آ گئی. لیکن پروردگار عالم ایسے نمونے ابدیت کے اسی قرآن مجید میں دکھلاتا ہے جن کے پاس دولت تھی, جن کے پاس اقتدار تھا, اور اس کے بعد ایسی ابدیت اور ایسی فروتنی دکھلائی انہوں نے, ایسی فروتنی دکھلائی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں کوٹ ہو گئی. بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار بھی ہے, مال بھی ہے. یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب بادشاہ ہے تو خزانوں کی ساری کنجیاں ان کے پاس ہے, جیسا کہ سورہ یوسف میں پروردگار نے اسے ذکر فرمایا ہے. 12واں سورہ قرآن مجید کا. کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. پروردگار یہ میرے پاس مال ہے, یہ میرے پاس اقتدار ہے, میں اس پہ اکڑ نہیں رہا ہوں. مال بھی تیرا دیا ہوا ہے, اقتدار بھی تیرا دیا ہوا ہے. اے آسمان و زمین کے خالق, اے آسمان و زمین کے خالق, جب مجھے موت آئے تو میں تیری بندگی میں مروں, تیرے اسلام پہ مروں. والحقنی بالصالحین, اور پروردگار مجھے صالحین میں شمار فرما. یہ ہے وہ مقام ابدیت جہاں پروردگار عالم پوری انسانیت کو اور پوری بندگی کو لے کے جانا چاہ رہا ہے. بھائی سورہ نمل 27واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورے کی 40ویں آیت کا درمیانی ٹکڑا. کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ ہے کوئی جو بلقیس کے تخت کو اٹھا لائے؟ قال عفریت من الجن, جنوں کا ایک سردار بولا. سورہ نمل میں یہ جملے موجود ہیں کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اٹھا لاؤں گا. اتنے میں قال الذی عندہ علم من الکتاب, اتنے میں وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا کہ یہ تو دربار کے برخاست ہونے تک اٹھا کے لائے گا, میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے یہاں منگا دوں گا. کتاب کا تھوڑا سا علم ہے, تو اب جو پوری کتاب کا وارث ہو کائنات میں, اس کا علم کتنا بڑا ہوگا اور اس کا احاطہ علم کتنا بڑا ہوگا. بھائی یہی تک لے جانا ہے اپنے سارے سننے والوں کو.
इतने में अर्श सामने नजर आया, बिल्कीस का तख्त सामने नजर आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। अब देखिए, क्रेडिट उनके आदमी का है, उनका आदमी उस तख्त को लेके आया है, लेकिन ये नहीं फरमाते कि मेरे आदमी ने यह कमाल किया। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का इनाम है, ये मेरे रब की अता है। ले यब लोअनी अशकुरो अम अकफुर, और उसने जो मुझे इख्तिदार दिया है और ये जो ताकत अता की है वो इसलिए दी है कि वो मेरा इम्तिहान ले कि मैं इख्तिदार पाने के बाद उसका शुक्र अदा करता हूं या कुफरान नेमत इख्तियार करता हूं। तो ये है वो मकाम बंदगी, ये है वो मकाम बंदगी जहां तक परवरदिगार आलम पूरी इंसानियत को लाना चाह रहा है। अगर अजीजान मोहतरम ये बात कन्वे हो गई हो और ये बात वाज़ेह हो गई हो तो मुझे इजाजत दे कि आखिरी कलाम में फकत 2 जुमले अब्दियत के सिलसिले में अर्ज करूं। भाई, उन 5 आयतों में तुग़यान और अब्दियत का मुकाबला है। तुग़यान तो समझ में आ गया, और अब आपने अब्दियत की मंजिल देखी, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। भाई, यही सबब है कि यूं तो पूरी इंसानियत अल्लाह की अब्दियत में है कोई ऐसा इंसान जो कहे कि मैं अल्लाह का बंदा नहीं? हर इंसान अल्लाह का बंदा है। लेकिन मसला तो यह है कि परवरदिगार किसे अपना बंदा कहता है। भाई, है तो सब अल्लाह के बंदे, लेकिन परवरदिगार किसे बंदगी में कबूल करता है? तो उठा के देख लें सूरह साफात को, 37वां सूरा कुरान मजीद का। अब जाहिर है कि वो सारी आयतें आपकी खिदमत में पेश नहीं करनी, लेकिन इरशाद फरमाया। भाई देखिएगा, अल्लाह अपना अब्द और अपना बंदा किसे कहता है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम हो नूह पर सारे जहानों में और सारे आलमीन में। हजरत नूह का तस्करा है, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, ये नूह हमारे मुखलस बंदों में है, साहिब इखलास बंदों में है। नूह हमारा बंदा, यानी आम इंसानियत की गुफ्तगू नहीं हो रही है, नूह हमारा बंदा। सलामुन अला इब्राहिम, भाई सलाम हो इब्राहिम पर, इब्राहिम पे सलाम हो। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, ये इब्राहिम हमारा मोमिन बंदा है। सलामुन सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा पर, सलाम हो हारून पर। क्यों? इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन, ये हमारे मोमिन बंदे हैं। भाई तवज्जो फरमाइएगा, नूह अब्द मुखलस, इब्राहिम अब्द मोमिन, मूसा अब्द मोमिन, हारून अब्द मोमिन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, वो हमारा शुक्रगुजार बंदा था, अब्द शकूर। एक नबी के लिए परवरदिगार ने कुरान मजीद में इरशाद किया, निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, भाई वो बहुत अच्छा बंदा है, वो बहुत अच्छा बंदा है, वो है अव्वाब। अव्वाब की मानी बार बार खुदा की बारगाह में आने वाला। तो यूं तो पूरी इंसानियत अल्लाह की बंदगी में है, लेकिन अल्लाह हर एक को अपना बंदा नहीं कहता। इब्राहिम को अपना बंदा कहता है, मूसा को अपना अब कहता है, हारून को अपना अब कहता है, इब्राहिम को अपना अब कहता है। इन पैगंबरों को परवरदिगार आलम अपना अब कहता है। भाई गुफ्तगू आखिरी मंजिलों से करीब हो गई, लेकिन कोई अब्द मोमिन है, भाई तवज्जो रखिएगा, ईमान रखने वाला अब्द, कोई अब्द शकूर है, शुक्र अदा करने वाला अब्द, कोई अब्द मुखलस है, साहिब इखलास अब्द। तो यही है ना, यानी सिफतें लगाई, इखलास, ईमान, शुक्र, अव्वाबियत। हर नबी के साथ एक सिफत लगी कि ये ईमान रखने वाला बंदा, ये शुक्र करने वाला बंदा, ये बार बार हमारी बारगाह में आने वाला बंदा, ये उस मकाम पर फाइज बंदा जिस मकाम पर कम बंदे गए। तो सिफतें लगी, लेकिन जब परवरदिगार ने पैगंबर अकरम का जिक्र किया, हमारे नबी का जिक्र किया, तो इस शान के साथ जिक्र किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, बाबरकत वल्लाह, जो ले गया अपने बंदे को। अब्द मुखलस नहीं, अब्द शकूर नहीं, अब्द अव्वाब नहीं, अब्द मोमिन नहीं, सिर्फ बंदा कहा। तवज्जो फरमाई आपने, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, बाबरकत वल्लाह, जो ले गया अपने अब्द को और अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक। सूरह नज्म में कहा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वही की परवरदिगार ने अपने अब्द पर जो भी वही की। अब्द मुखलस नहीं, अब्द शकूर नहीं, अब्द मोमिन नहीं, अब्द अव्वाब नहीं। सूरह फुरकान की पहली आयत में इरशाद किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, बाबरकत वल्लाह, जिसने कुरान को नाजिल किया अपने अब्द पर, ताकि ये अब्द पूरी कायनात का रसूल बन जाए। सूरह बकर में इरशाद किया, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम शुबहे में हो कि हमारे अब्द पर और हमारे बंदे पर जो किताब नाजिल हो रही है वो हमारी किताब नहीं है, तो लाओ एक सूरा बना के ले आओ।
تو آپ نے توجہ فرمائی ابراہیم کے لیے صفت ہے کہ وہ عبد مخلص عبد مومن ہے، نوح کے لیے صفت ہے وہ عبد شکور ہیں، داؤد علیہ السلام کے لیے صفت ہے وہ عبد اواب ہے. بھائی صفتیں لگ رہی ہیں نا، لیکن جہاں پیغمبر کا تذکرہ ہے وہاں فقط عبد، نہ عبد شکور کہا، نہ عبد مومن کہا، نہ عبد مخلص کہا، نہ عبد اواب کہا. تو آخر بات کیا ہے؟ کیا پیغمبر میں یہ صفتیں نہیں تھیں؟ ہمارے نبی میں یہ صفتیں نہیں تھیں؟ تو عزیزوں بات کل اتنی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول مختلف خصوصیتوں میں اور مختلف صفتوں میں بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. تو کسی میں اگر صفت شکر زیادہ تھی دوسروں کے نسبت تو پروردگار نے کہا یہ عبد شکور ہے، اور کسی میں اگر صفت ایمان زیادہ تھی دوسروں کی نسبت تو پروردگار نے کہا یہ عبد مومن ہے. کوئی اگر دوسرے پیغمبروں کی نسبت بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو پروردگار نے کہا یہ عبد اواب ہے. لیکن اب پیغمبروں میں ایک ایسا رسول آیا جو صفت شکر میں بھی کمال پہ تھا، صفت صبر میں بھی کمال پہ تھا، صفت ایمان میں بھی کمال پہ تھا. تو اب قرآن نے طے کیا کہ ساری صفتیں ہٹاؤ، فقط اس کی عبدیت کا اعلان کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.